الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. محترم حاضرین، شبہات کے فتنے کے تحت خارجیت اور خارجی فکر اور فرقے کا ذکر جاری ہے. میں نے بار بار یہ بات دہرائی کہ یہ طبقہ آج ہمارے درمیان یا عالم اسلام میں اس نام سے معروف طور پر جانا نہیں جاتا، لیکن ان کے اوصاف اور ان کی پہچان جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے اور اہل علم کے تاریخ کے استقصاء احادیث اور روایات کی روشنی میں بیان کردہ اوصاف خوارج آج کل بہت سارے لوگوں میں، بلکہ ان لوگوں میں جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا دعوے دار کہتے ہیں، ان میں پائی جاتی ہے. اس سلسلے میں خوارج کے تعارف اور تعریف سے متعلق بعض باتیں پچھلے درس میں بیان کی گئی. اسی میں ہم جہاں تک پہنچے تھے اپنے سامنے موجود کتاب میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کا یہ قول کہ خوارج وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحکیم کا انکار کیا. آپ جانتے ہیں جنگ صفین کے اخیر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حکم اور آپس میں صلح یا قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کرنے کی پیشکش ہوئی. اس کی تفصیل سے قطع نظر بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے لشکر میں موجود کچھ لوگوں نے مجبور کیا کہ آپ قرآن کو فیصل مان لیں، جبکہ حضرت علی کہہ رہے تھے کہ ہم فتح کے قریب ہیں اور یہ ان کی ایک چال ہے، اس سے دھوکہ نہ کھائیں. لیکن ان کے مخالفین جو خود ان کے فوج میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہماری بات مانیں ورنہ ہم خود باندھ کر آپ کو امیر معاویہ کے لشکر کے سامنے دھکیل دیں گے. حضرت علی مجبور ہوئے. یہ خود ایک خارجیت کا مزاج تھا، حاکم کی بات نہ ماننا اور اس کی مخالفت کرنا. آج ہمارے یہاں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے. ہماری اپنی جمعیت و جماعت کے اندر آپ دیکھ لیں، حاکم کوئی بات کہے اس کی مخالفت کہنا، حاکم سے مراد وہ حاکم نہیں ہے، لیکن یہ مزاج، اس کی کچھ صفت اپنے دائرے میں پائی جاتی ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت علی پر مسئلہ تحکیم آپ کی جانب سے ایک حکم مقرر ہوئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک حکم مقرر ہوئے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس مسئلے پر انہوں نے انکار کیا وَتَبَرَّؤُوا مِنْهُ، اور پھر حضرت علی سے براءت کا، بیزاری کا اظہار کیا. ان سے، ان کی عثمان اور ان کی حضرت عثمان سے، ان کی ذریت سے، اور ان سے قتال کیا. اب اگر وہ ان لوگوں کی تکفیر کا اطلاق کرتے ہیں، مطلقاً ان صحابہ کرام کو کافر قرار دیتے ہیں، تو پھر یہ غلات کہلاتے ہیں. یہ علامہ ابن حجر العسقلانی نے ہدی الساری جو فتح الباری کا ابتدائی حصہ ہے اس میں یہ ذکر کیا. اسی طرح ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں کہ اما الخوارج فہم جماعت خارجہ، خوارج کا معاملہ جہاں تک ہے تو یہ جماعت خارجہ ہے، خروج کرنے والی جماعت، یعنی وہ طائفہ، یعنی جماعت سے مراد طائفہ، اور یہ وہ بدعتی لوگ ہیں جن کو خوارج کا نام دیا گیا دین کے خلاف خروج کرنے کی وجہ سے اور مسلمانوں کے سب سے بہترین لوگوں کے خلاف خروج کرنے کی وجہ سے. اب بہترین لوگوں میں صحابہ کرام بھی آ گئے اور بہترین لوگوں میں مسلمانوں کے حکام بھی آ گئے. یہ فتح الباری سے منقول ہے. آگے انہوں نے صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں کہ ہم جیل میں اہل علم کے کچھ اقوال یہاں پیش کر رہے ہیں، کچھ خلاصہ اہل علم کے اقوال کا کچھ خلاصہ پیش کر رہے ہیں کہ خوارج کو غلات اور حکام کے خلاف خروج نے اکٹھا کیا اور اسی سے خروج کرنے کی وجہ سے ان کے لیے یہ نام مشتق ہوا، یعنی خوارج کا نام دیا گیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ حکام کے خلاف خروج کرنے ہی سے نہیں بلکہ دین کے خلاف
اور سنت کی مخالفت کرنے اور گناہ کی وجہ سے لوگوں کو کافر قرار دینے کی وجہ سے ان کو خارجی کہا گیا یا خوارج کہا گیا. یہ 3-4 باتیں آ گئی اس میں. حکام کے خلاف خروج یعنی بغاوت، اور دین کے خلاف خروج یعنی دینی احکام کی مخالفت کرنا، سنت کی مخالفت کرنا، اور مسلمانوں کو کسی معصیت اور گناہ کے ارتکاب کے بدلے میں کافر قرار دینا. یہ میں نے 1-2 تعریف گزشتہ ہفتے میں جو کچھ بیان ہوا اس سے جوڑنے کے لیے بیان کی، اور یہ باقی رہ گئی تھی. یہاں ایک اقتباس اس اردو ترجمہ شدہ کتاب کا ضمن صرف ذکر کر رہا ہوں جو میں نے تمہیدی طور سے بیان کرنے کی کوشش کی. یہ ایک نام کے ساتھ یہاں چونکہ اس پیراگراف میں پیش کیا گیا ہے کہ خوارج کے نت نئے طریقوں اور منصوبوں کی بنا پر ان کے نئے نئے نام اور القاب بھی سامنے آتے رہتے ہیں. یا تو عوام الناس کو ان کے یہ نئے نام و القاب دیتے ہیں، عوام الناس ان کو یہ نئے نام اور القاب دیتے ہیں، یا وہ خود اپنے اوپر ان کا اطلاق کرتے ہیں. ابھی آج کل جو ماحول ہے دنیا کے اندر عالم اسلام میں بھی نئی نئی تنظیمیں نئے نئے ناموں سے بنتی ہیں اور پھر اپنے خوبصورت مقاصد اور نعرے پیش کر کے لوگوں کو رجھاتے ہیں. شبہات کے فتنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو خوشنما بنا کر قلعی کر کے اسلام اور مسلمانوں کا بہی خواہ خیر خواہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے. تو لوگ ان کو نئے نئے نام دیتے ہیں، یا یہ خود رکھتے ہیں اپنی تنظیم کا، اپنے گروہ کا نیا نام رکھتے ہیں. اور کس لیے رکھتے ہیں؟ اس سے ان کا مقصد لوگوں سے اپنی حقیقت چھپانا، ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اور اپنے گھناؤنے افعال کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے. جیسے ہمارے موجودہ زمانے میں ان خوارج کو دیکھیں، یہاں نام لیا انہوں نے صاحب کتاب نے، جیسے ہمارے موجودہ زمانے میں ان خوارج کو تنظیم القاعدہ الدولت الاسلامیہ فی العراق والشام، جس کا شارٹ فارم داعش کے نام سے جانا جاتا ہے، عراق و شام میں اسلامی حکومت، اور الجبہۃ الاسلامیہ اسلامی محاذ وغیرہ جیسے ناموں سے جانا جاتا ہے. کہ انہوں نے موجودہ دور کے خوارج کی مثال دیتے ہوئے یہ 3 تنظیموں اور گروپوں کا نام لیا: القاعدہ، داعش اور پھر الجبہۃ الاسلامیہ اسلامی محاذ. انہیں تحریکی طور پر جو لوگ دنیا میں یا عالم اسلام میں سرگرم عمل ہیں وہ اسلام پسند قرار دیتے ہیں. آپ ان کی تگ و دو کو، کوششوں کو، ان کے مقاصد، بیانات، منہج کو اور علماء اور امت مسلمہ کے تعلق سے ان کے خیالات کو آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے تو ان کے اندر خوارج کی جو صفات حدیثوں میں ہم نے پیچھے پڑھی، سنی، بیان کی، اور پھر علماء اسلام نے خوارج کے جو اوصاف بیان کیے، اگر آپ ہلکا سا بھی غور کریں گے، مطالعہ کریں گے تو یہ جو گروپس کا نام لیا گیا اور جن کا نام نہیں لیا گیا، ان میں سے تحریکیت سے وابستہ بہت سارے لوگوں میں خوارج کی متعدد صفات آپ کو بالکل کھلی ہوئی نظر آئی. مسلمانوں کو چھوڑنا، کافروں کو چھوڑنا، مسلمانوں کو مارنا، مسلمانوں کو یہاں تک کہ حکام کو، یہاں تک کہ علماء کو کافر قرار دینا، کفر کو فتوے لگانا، اور اس بنیاد پر ان کے جان مال کو تباہ کر دینا جائز سمجھنا. اور اسی بنیاد پر آج بہت سارے لوگ یا بعض جنونی طبقہ ایسا ہے، وہ بہت مختصر سا سری جو دھماکوں کو، گولیاں مار دینے کو، یہاں تک کہ مسجد میں، یہاں تک کہ جمعہ کے اجتماع میں ایسا کرنا جائز سمجھتا ہے. یہاں جن کا نام انہوں نے صاحب کتاب نے لیا، جیسے القاعدہ الدولت الاسلامیہ فی العراق و شام، داعش، اور تیسرے نام پر الجبہۃ الاسلامیہ. میں اس میں جو کہ اخوان المسلمین اور ان سے متعلقہ تنظیمیں ہندوستان میں اس کا کچھ چروا ہے، بہت کچھ چروا جماعت اسلامی اور ان کے بغل بچے، ان کی فکر اور ان کا مزاج دیکھیں آپ. فتویٰ، زبان، حکومت اور حکام کے خلاف آواز اٹھانا، خاص طور سے اہل حق پر یہ لوگ طعن و تشنیع کریں گے. ان کے مراسم روافظ سے، اسلام دشمن عناصر سے ملیں گے، اور دنیا کی وہ طاقتیں جو ایسے لوگوں کو دہشت گرد بتا کر مسلمانوں کو بدنام کر کے گرفتاریاں کرتی ہیں، مختلف مراحل پر ان کے راستے کو تنگ کرتی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی بجائے سلفیین کو، اہل الحدیث کو میڈیا کے ذریعے سے بدنام بھی کیا جاتا ہے اور ان کی سرگرمیوں کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے.
اگر دعوت و تبلیغ کا کوئی کام کیا جا رہا ہے، اس کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے، کہیں پیسے کی آمد و رفت ہوتی ہے، تو عالمی سطح پر ایسے قوانین اب بنائے جا رہے ہیں، نگرانیاں کی جا رہی ہیں کہ اسلامی اور قرآن و حدیث کی خدمات انجام دینے والے طبقوں کے لیے راستہ تنگ ہو جائے، ان کی معیشت کی فراہمی مشکل سے مشکل تر ہو جائے، اور اس کو وہ اس لائن سے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ دہشت گردی کے کام میں استعمال کرنے کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے، اور ایسا کرنے کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں یہ سب لوگ، تحریکیت کے لوگ۔ شیخ رمضان حاجری حفظہ اللہ سعودی عرب کے بہت زبردست سلفی عالم ہیں، ان کا ایک کتاب سے بھی دیکھا، انہوں نے بعض نام لیے ہیں، انہوں نے موجودہ دور کے خوارج اور انتہائی سخت الفاظ استعمال کر کے کہا کہ ان کا امام ہے سید قطب۔ موجودہ دور کے مسلمانوں ہی کو نہیں، ماضی کی بڑی بڑی شخصیات کو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ موقع آئے گا تو میں اس کی مثالیں انشاءاللہ ان کے حوالوں کے ساتھ پیش کروں گا۔ خوارج کے فرقوں میں سب سے زیادہ خبیث فرقہ القادیہ ہے۔ یہ لوگ زبان کے ذریعے حاکم کے خلاف خروج، اس پیراگراف میں بھی ایک تو جملے بہت کام کے ہیں، لوگ نہ سمجھ نہیں پاتے، اس لیے میں اسے بھی پڑھ رہا ہوں کہ یہ لوگ زبان کے ذریعے حاکم کے خلاف خروج و بغاوت کرتے ہیں، اور تلوار کے ذریعے بغاوت کو پوشیدہ رکھتے ہیں، علانیہ چھپ چھپا کر۔ بعض علماء نے نوجوانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے، عرب علماء اس پر خاص توجہ دیتے ہیں، کئی چیزیں بتاتے ہیں کہ ان گمراہ کو شبہات کے فتنے میں مبتلا کرنے والے، گمراہ کرنے والے لوگوں سے بچنے کے لیے یا ان کی پہچان کے لیے بہت ساری جو باتیں بتائی ہیں، اسی میں ایک صفت یہ بتائی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو خوارج ہیں موجودہ دور کے یا مختلف ادوار میں پائے گئے، ان کے یہاں سریت پائی جاتی ہے۔ خوارج اور روافظ میں سریت، خفیہ طور سے پروگرامنگ کرنا، چھپ چھپا کر کرنا۔ ایک اجتماعی نظام میں کچھ چیزیں خواص کو معلوم ہو، عوام کو نہ معلوم ہو، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، جیسے ہم اور آپ سنتے ہیں کہ یہود کی تنظیم ہے، فلاں فری میسن معصومیت، فلاں تنظیم نعمہ تنظیم، ان میں خود ارکان تنظیم کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا اور کون سا ساتھی ہے، اتنا مخفی رکھا جاتا ہے، راز رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کو کچھ پتہ نہ چلے، ہمارے پروگراموں کی اطلاع نہ ہو سکے۔ تو یہ یہودیت میں ملے گا، رافضیت میں ملے گا، مجوسیت میں ملے گا، برہمنیت کا مزاج آپ کو ملے گا۔ اسلامی مزاج یہ نہیں ہے، یہ خوارج اور رافضیوں کا مزاج ہے۔ تو ان کے یہاں دکھاوا کچھ، اور اس کا مزاج آج خارجیوں کے اس مزاج کا اثر آج کے دائرے میں آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کسی کے خلاف کوئی تحریک کرنا چاہتے ہیں، پیچھے رہ کر کوئی ایسے نام سے پرچیاں چھاپتے ہیں، تحریریں چھاپتے ہیں، پمفلیٹ اور بکلیٹ کی شکل میں، کہ پتہ نہ چلے کس نے لکھا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں سیاست میں بھی ہوتا ہے، اور ایسی سیاست آج دین میں بھی اختیار کی جاتی ہے۔ ہماری اپنی جماعت میں اگر قرآن و حدیث والی بات دیکھیں تو ہم یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو میری باتیں سن رہے ہیں، وہ غور سے دیکھیں تو ہمیں اپنے ارد گرد ایسے مزاج نظر آئیں گے کہ خود جماعت میں اگر کسی کا کسی سے اختلاف ہو گیا ہے تو اب اختلاف یا مخالف دھڑے کے عیوب کو، ان کی کچھ چھپی باتوں کو یا جھوٹے الزامات کو ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کی خاطر جھوٹے نام سے تحریریں پیش کی جاتی ہیں۔ بڑے ماہر لوگ ہیں، میڈیا کے ذریعے سے کچھ ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ پر یا کیا کہتے ہیں فیس بک اور ان لوگوں پر اس طریقے سے پوسٹ ڈالی جائے کہ ہماری شناخت اور پہچان نہ ہو سکے، کوئی ہم کو پکڑ نہ سکے، اس پر فخر کرتے ہیں اور تحریریں ڈالتے ہیں کسی کی شخصیت اور کسی جماعت کے خلاف لوگوں میں بدگمانی پیدا کرنے کے لیے، ان پر الزام تراشی کرنے کے لیے۔ یہ آج ہمارے یہاں میں جو عرض کر رہا ہوں، میں سامعین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ نہیں یہ سب ہوتا ہے؟ یہ خارجیت کا مزاج ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اور میں نے کئی مرتبہ کہا کہ آج جگہ جگہ گھر گھر میں خارجیت ہے، جماعت جماعت میں، پوری خارجیت نہ صحیح اس کے اثرات ضرور ہیں۔ اس کو لوگ چالاکی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بددینی ہے، بے دینی ہے، دین کی مخالفت ہے، گمراہی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کی مخالفت ہے۔ اور ایسا کرنے والے لوگ اپنا نام دنیا سے چھپاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت ہم نے عقل مندی کی، کیا وہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھی چھپے ہوئے ہیں؟ یہی تو آپ کے ایمان کی جانچ ہے، ہمارے اور آپ کی۔
ہم روزہ رکھتے ہیں تو تنہائی میں بھی پانی غلط سے گلے سے نہیں اتارتے. کیوں؟ وہاں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو پھر یہ سب کرتے ہوئے لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہاں، روزے کا سبق آپ نے لیا ہی نہیں. خیر، اس پیراگراف کو غور سے دیکھیے کہ علانیہ اس کا اظہار تلوار کے ذریعے بغاوت کو یہ پوشیدہ رکھتے ہیں، علانیہ اس کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ حاکم کے عیوب و نقائص ذکر کر کے اور ان کی اچھی سیرت و کردار کی غلط تصویر کشی کر کے عوام کو ان کے خلاف ورغلاتے ہیں. اس جملے پر میں توجہ چاہوں گا. ہاں، آج سعودی عرب کی کوئی خبر اگر آ جائے، خاص طور سے جھوٹی ہی صحیح، جو ان کے خلاف جاتی ہو، تو آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر اور جتنے بھی جدید ذرائع ہیں اس پر کیسا شور ہنگامہ، ایک ایک بچے تک وہ خبر پہنچتی ہے. ارے محمد بن سلمان نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، دین کی مخالفت کر دی. 4 دن کے بعد اگر یہ پتہ بھی چل جائے کہ یہ خبر جھوٹی تھی تو پھر یہ چیخنے چلانے والے لوگ معذرت بھی نہیں کرتے، شرمندہ بھی نہیں ہوتے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور اپنے اس عمل کا جائزہ بھی نہیں لیتے کہ ہم نے کیا کیا ہے. میں یہ بات بار بار دہراتا ہوں اور بار بار دہرانے کی ضرورت ہے کہ آج اہل حق کے خلاف لوگ اتنے تیز ہیں، خود مسلمان جو اپنے آپ کو اسلام پسندی جو مظاہرہ کرتے ہیں، لکھتے ہیں تو اپنی اسلام پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. جی نہیں، اسلام پسندی یہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو آپ کی حرکت ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف خارجیت کی صفت ہے. اسلام پسند آدمی اصلاح کرتا ہے، نصیحت و خیر خواہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور قرآن و حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے اگر میری اس بات سے کسی تحریکی کو، کسی جماعت اسلامی والے کو، کسی اخوان المسلمین کے فرد کو، کسی ایسے شخص کو جو سعودی کی اندھی مخالفت کرتا ہے، ایران اور طیب اردوغان اور ترکی کی اندھی موافقت کرتا ہے، اسے بری لگ رہی ہو تو مجھے بتائے کہ قرآن و حدیث میں یہ طریقہ کار کہاں ہے جو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں. جمہوری طریقہ، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ آپ میڈیا میں دیویں، جس کی غلطی ہے اس کی اصلاح نہ کریں، اس کے تعلق سے اصولی طریقے اختیار نہ کریں، عوام میں اس کی تشہیر کریں. کوئی ایک دلیل بتائیے سلف و خلف میں قرآن و حدیث میں کس نے بیان کیا ہے جو اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. کتنا عام اور کامن ہے یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے سامعین کو لگ رہا ہو کہ میں اکتا دینے والی تکرار کر رہا ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میرے دل میں یہ خواہش ہے اور یہ جذبہ ہے کہ لوگوں میں یہ چیز بالکل عام ہے اور ہم یہ بیان کرتے ہیں، لوگوں پہ جیسا لگتا ہے کہ کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے، کوئی اس بات پر غور کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اس کی اس حرکت سے اسلام کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، نقصان پہنچ رہا ہے، وہ نیکی نہیں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے. مسلمانوں کو فائدہ نہیں، نقصان پہنچانے والے یہ لوگ. اور ان لوگوں نے، ان خارجیوں نے، وہ پرانے خارجی ہوں یا نئے ہوں، ان کے چہرے نام بدلے ہوئے ہوں، انہوں نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. اور اس سے پہلے والے درس میں علامہ ابن تیمیہ اور بعض دوسرے لوگوں کے قول کی روشنی میں ایک جملہ میں نے نقل کیا کہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سب سے بڑا خطرہ، سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا طبقہ یہی خارجیوں کا ہے. اور یہ میں جو ذکر کر رہا ہوں، قتل و غارت گری سے لے کر میڈیا تک، آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام اور مسلمانوں کو جگہ جگہ یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں. جو اچھا کام کرتا ہے، جیسے میں سعودی کا بار بار نام لیتا ہوں، ان کی غلطیوں کی تائید نہیں کرتا، لیکن منہجی اعتبار سے جو میں نے اصول بتایا ہے، کسی کی موافقت اور مخالفت کا جو اصول ہونا چاہیے اس طریقے پہ اگر دنیا میں روئے زمین میں کوئی سچا مسلمان ہے تو وہ سعودی عرب کا کہ عقیدے، منہج اور اس کی خدمات کا اعتراف کرے گا. یہ کبھی اس کی اچھائی کو بیان نہیں کرے گا. اور دنیا میں جو شخص صاحب منہج ہوگا کوئی مسلمان تو وہ ایران کے روافظ، ترکی کے اہل تصوف اور چھپے ہوئے رافضی اور باطنی افکار کے حاملین، ان کی کبھی تائید نہیں کر سکتا چاہے ان کی کچھ اچھائیاں ظاہر ہوں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اندر سے ان کا عقیدہ، ان کا منہج اسلام کی جڑیں کھودنے کے لیے کام کر رہا ہے. یہ یہود و نصارہ کے اعلی کار ہیں اور اسی لیے یہود و نصارہ ان کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں، ایسی خبریں پیش کرتے ہیں عوام کے سامنے، جاہلوں کے سامنے، جس سے یہ اچھے لگے، اور جو اچھے ہیں ان کے تعلق سے ایسی خبریں پیش کرتے ہیں جس سے وہ برے نظر آئیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بلکہ حاکم کے عیوب کو
یہ لوگ کھل کر مخالفت، آج کے جو خارجی ہیں بہت سارے ہمارے بیچ میں، تو یہ خارجیوں کی طرح مسلمانوں کے خلاف، حکام کے خلاف اگرچہ تلوار نہیں اٹھا رہے ہیں، جنگ نہیں کر رہے ہیں بظاہر، لیکن ان کی خارجیت آپ کو آج واٹس ایپ پر، ہاں نیٹ پر، فیس بک پر ان کی خارجیت نظر آئے گی جو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ حاکم کے عیوب و نقائص کو ذکر کر کے اور ان کی اچھی سیرت و کردار کو کی غلط تصویر کشی کر کے عوام کو ان کے خلاف ورغلاتے ہیں اور حکومت و ریاست میں ان سے مزاحمت کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں خوارج کے القادیہ فرقے کے لوگ حکام کے خلاف جنگ کرنے کے قائل نہیں، ان میں یہ بھی ہیں، ہاں، بلکہ وہ لوگ ظالم حکمرانوں کے ظلم و ستم پر حسب استطاعت ان کی نکیر کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے اس قول اور رائے کو اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ خروج و بغاوت کو مزین کر کے اور خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں۔ آگے اور بھی کچھ تفصیلات ہیں، میں اس کو چھوڑ کر عربی کتاب پر آتا ہوں۔ یہاں انہوں نے آگے جو بیان کیا کہ ہم علماء کے کچھ اقوال کو خوارج کے سلسلے میں خلاصے کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، حاصل کلام۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں وَالثَّوَابُ فِي هَذَا، اس سلسلے میں ایک بات ذہن نشین رکھنے والی کہ خارجیت کی جو اور صفات، پہچان، ان کے عقیدے اور ان کے متعلق حکم ہم بیان کر رہے ہیں، تو اس میں یہ بات درست و بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ خوارج کی دو قسمیں ہیں، یہ بھی دھیان رکھیے، اس لیے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں، ایک طرف ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی کہ وہ دین سے بالکل نکل جائیں گے، تو اب ہم ان کو جیسے میں نے ابھی کہا کہ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر اور یہ سب پہ دے رہے ہیں، تو اب آپ فوراً ایسا سمجھیں کہ مولانا کا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو واٹس ایپ پہ سعودی عرب کے خلاف یا اچھے لوگوں کو برا بنا کر، برے لوگوں کو اچھا بنا کر پیش کر رہے ہیں، تو یہ بھی انہی خوارج میں سے ہے جو دین سے نکل گئے، یہ خلط و بحث ہوگا۔ اس لیے اس بات کو، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے۔ یہ جو آگے وضاحت کی گئی ہے کہ بعض اچھے لوگوں میں بھی خارجیت ہو سکتی ہے، یہ اس تقسیم سے اور اس کی وضاحت سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ خوارج دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم هم الذین یخرجون علی الائمة بناء علی اعتقاد فاسد کالتکفیر بالمعصیہ، پہلی قسم وہ لوگ ہیں جو ائمہ یعنی مسلمانوں کے ولاة حکام کے خلاف خروج کرتے ہیں اپنے فاسد عقیدے کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر حکام مسلمین کی مخالفت کرتے ہیں۔ جیسے فاسد عقیدے میں سے ایک چیز پیش کی تکفیر بالمعصیہ، جیسے گناہ کبیرہ یا معصیت کے ارتکاب پر کافر قرار دینا۔ ایک مسلمان نے گناہ کیا تو خوارج اپنے عقیدے اور اعتقاد کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ آدمی اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو اس عقیدے کی بنیاد پر مسلمان حکام کے خلاف خروج کرنا، یہ وہ ایک کافر وہ ہیں، ایک خوارج وہ ہیں، اور یہ وہ خوارج ہیں جو کہ دین سے نکل جانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جس طرح ہے یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے۔ ہاں، تو یہ وہ خوارج ہے پہلی قسم۔ اور ببدعۃ اخری، یا پھر کسی دوسری بدعت کے ذریعے سے وہ اپنے اعتقاد پر اس قائم ہے جو خوارج کی بدعات ہیں۔ مخالفتا للسنہ کا حال عامت اہل الہوا، ہاں، سنت کی مخالفت کرتے ہوئے جیسے کہ عام اہل اہوا کا حال ہے۔ اہل اہوا بدعتی لوگ، ہوا پرست، اہل اہوا، یہ ہوا اردو والا نہیں عربی والا، خواہش نفس کو ہوا کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اگر آپ کوئی بھی چیز اختیار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اتباع ہوا کر رہے ہیں، خواہش نفس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو ایسی کسی بات کی بنیاد پر جو کسی کو کافر قرار دے گے تو وہ بھی اس میں شامل ہے، عوام کا جیسا کہ حال ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ وَرَدَ ذَمُّهُمْ فِي الْحَدِيثِ، یہی وہ خوارج ہیں جن کی مذمت احادیث میں وارد ہوئی ہے اور ان کے قتل کی ترغیب دی ہے اللہ کے رسول نے کہ ان کو پاؤ تو انتہائی سختی سے قتل کرنا، قتل اور قتال کرنا، ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ان خوارج کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، ہاں، بِأَنَّهُمْ كِلَابُ النَّارِ، یہ عقیدے والے خارجی ان کے بارے میں یہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، جس کو اللہ کے رسول اللہ کی حدیث میں کہا گیا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ وَأَنَّهُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، یہ مخلوق میں اور اخلاق میں، عادات میں سب سے برے ہیں، بدترین لوگ ہیں۔
یہ وہ خوارج ہے پہلی قسم جو عقیدے کی بنیاد پر حکام کی یا کسی بدعت کی بنیاد پر عوام کی مخالفت کرتے ہیں اور عقیدے کی بنیاد پر ان کو کافر قرار دے دینا اور اس طرح کی بدعت کو اختیار کرتے ہیں. والثانی خوارج کی دوسری قسم هم الذين يخرجون على الائمه طلبا للملك من غیر اعتقاد وهؤلاء هم البغاة. کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ائمہ پر مسلمان حاکموں کے خلاف خروج کرتے ہیں سلطنت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے بغیر عقیدے. خارجیوں والا عقیدہ نہیں ہے لیکن یہ سیاست حکومت اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے حکام کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. وہاں اولئک هم البغاة، ان کو باغی قرار دیا جاتا ہے، ان کو وہ خارجی جو دین سے نکل جانے والے مارقہ ہیں ان میں شامل نہیں کیا جاتا. دماغ میں اچھی طرح رکھیے، ایک خارجی عقیدے والے ہیں، ایک خارجی میں دوسرے اور آسان لفظوں میں کہوں عقیدے کے مقابلے میں کہ ایک خارجی اعتقاد والے ہیں، ایک خارجی عمل والے ہیں، دونوں میں فرق ہوگا. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باغی خارجی ہیں ان میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ائمہ کے خلاف سلطنت اور حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس بنیاد پر بغاوت کر رہے ہیں، مسلمانوں کی سلطنت اور حکومت میں انتشار پھیلا رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی دو قسمیں ہیں. الاول پہلی قسم من خرج غضبا للدین ورغبتا فی ازالۃ منکر، کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین کے لیے ناراض ہو کر خروج کرتے ہیں اور ازالہ منکر کی رغبت رکھتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. یعنی حکومت کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، تو ان کا اصل جذبہ یہ ہے کہ حاکم وقت نے اسلامی تعلیمات کی کچھ مخالفت کی ہے اور اس کے یہاں کچھ منکر اور بری باتیں پائی جاتی ہیں، ان کو روکنے کے لیے میں ایسا چاہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف بغاوت کروں. تو ایک ایسے باغی ہوتے ہیں، ان کی خارجیت کا عقیدہ ان کا نہیں ہے، حکومت پلٹنا مقصود ہے. تھوڑی دیر کے لیے یہ جو ان باغیوں کا تعارف کیا جا رہا ہے، ہمارے یہاں جو لوگ دین کے نام پر حکومتوں کی مخالفت کرتے ہیں، حکام مسلمین کے خلاف فتوے بازی کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر جو ہے تحریک چلاتے ہیں اور فلاں خاندانی گھرانہ اور فلاں یہ ہے جو ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے مزاج کو دیکھ لیجئے تو کم سے کم اگر وہ والا خارجی ان کو نہ کہیں تو یہ والا خارجی تو پکے ہیں. یہ ایک وجہ باغیوں کی. دوسری بسانی من خرج طلبوا للملک فقط، کچھ ایسے خارجی ہیں جنہوں نے حکام کے خلاف بغاوت کی ہے محض حکومت اور اقتدار چاہنے کے لیے. ایسے ہمارے یہاں سیاست دانوں کی کثرت ملے گی. ان کا مقصد کوئی دین کی خدمت، اصلاح، انکار منکر نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد ہے کہ کسی طرح ہمیں اقتدار مل جائے، اس لیے اس حاکم کا کام تمام کیا جائے، قتل و غارت گری کی جائے. علامہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیکن ایسا کرنے والے لوگ بھی دو وجہ سے غلطی کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اے من یخرج، مطلب وہ لوگ جو کہ ائمہ کے خلاف خروج کرتے ہیں انکار منکر کی خاطر، برائی کا ازالہ کرنے کے لیے اور نیکی کے جذبے کے تحت دین کے لیے غصہ ہو کر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، یہ بھی دو وجہ سے غلطی کر رہے ہیں. یہ اسلام پسند جو تحریکیت ہے نا، اور کچھ غلطی اگر تھوڑی دیر کے لیے ابھی مان لے، میں نے کہا کہ غلط خبر، تھوڑی دیر کے لیے مان لے کہ واقعی حاکم کے یہاں کوئی برائی ہے، تو وہ حدیثیں ہم نے بار بار پڑھی ہے نا کہ اگر کوئی چیز آپ حاکم کی دیکھیں جو غلط ہے تب بھی آپ کو ان کی سمت عاد کرنی ہے. حدیثوں میں یہاں تک ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا دیا ہوا زکوٰۃ اور صدقات کا سرمایہ، زکوٰۃ و صدقات کی رقوم وہ اپنی ضروریات، ٹھاٹ باٹ، خوشبو اور اچھے لباس وغیرہ پر خرچ کر رہے ہیں، اگر حاکم کے بارے میں یہ پتہ بھی چل جائے تو مرفوعاً بھی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، ان کے قول سے بھی ثابت ہے، تب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تب بھی انہی کو دینا ہے. ابن عمر نے کہا ان کو ہی آپ زکوٰۃ صدقات دو، یہ جانتے ہوئے کہ وہ غلط خرچ کر رہے ہیں. کیوں؟ آگے وجہ بتائی کہ ان کے اوپر جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ ان سے اس کا سوال کرے گا، آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے آپ سے سوال کرے گا. لیکن آج کل جو ہمارا ماحول ہے، خارجیت کا جو مزاج ہے نا، وہ دوسرے کی ذمہ داری کی فکر زیادہ کرتے ہیں. ایک آدمی نے مذاق میں کہا تھا، علماء کے بڑے آدمی تھے،
کہ ہمارے یہاں کے علماء کو دوسروں کی آخرت اور اپنی دنیا کی بڑی فکر ہوتی ہے. ہاں جملہ بظاہر مذاق کا ہے، لیکن آج دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں کے تعلق سے یہ حقیقی معنی میں چسپاں ہوتا ہے کہ دین کی بات دوسروں کے لیے کریں گے، اصلاح کا کام دوسروں کے لیے. خود جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں، ان کا اپنا جو منہج ہے، ان کا اپنا جو دین و مسلک اور مکتب فکر ہے، اس کے بارے میں غور نہیں کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وضاحت موجود ہے کہ تم اپنی ذمہ داری ادا کرو، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن ہم یہ اس میں ہے، آج تو چھوڑیے، ابھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ یزید فلاں حاکم فلاں مسلمان وہ غلط تھا کہ صحیح تھا. آ کے سوال کریں گے آپ سے، اب آپ نے نہیں بولا تو آپ کا دین و ایمان خطرے میں. ایسا لگتا ہے بڑی عظیم الشان خدمت انجام دے رہے ہیں کچھ لوگ آج کل کہ نوجوانوں کو اس میں بجھایا ہوا ہے. واقعہ کربلا کے تناظر میں ناصبی کون ہے، خارجی کون ہے، فلانا کون ہے، رافضی کون ہے. ہاں واقعات، تاریخی واقعات کی بنیاد پر لوگوں کے ایمان کو ناپا جا رہا ہے. یہ بھی خارجیت اور شبہات کے فتنے کی ایک شکل ہے. آپ کے ذمے جس چیز کا آپ کو مکلف بنایا گیا ہے، آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جس چیز مقرر کی ہے، آپ اسے انجام دیں گے. کیا یہ جو سعودی عرب کے شاہی خاندان کا، حاکم خاندان کا احتساب کرتے ہیں، یہ اپنے اور اپنے گھر کا احتساب کرتے ہیں؟ ویسے ہی اسے سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں، میرے ابا نے یہ کیا تھا، فلاں وقت تو وہ جو ہے فلاں تھیٹر میں گئے تھے، سینما گھر میں گئے تھے، ہم روزانہ موبائل پہ ایسی گندی گندی چیزیں دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کی اس طرح غیبتیں کرتے ہیں. یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں کہ صرف شاہی خاندان پر تنقید کر کے آپ اسلام کے ہیرو اور سپاہی بن گئے. آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ نبھائیے، ان کی ذمہ داری کے متعلق اللہ ان سے سوال کرے گا. اور جب دین اور اجتماعیت کی بات آئے گی تو ان کی غلطیوں کے باوجود ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ایسے مسلمان حکام کا ساتھ دیں جب تک کہ ان کے اندر کفر بواح، ایسا کھلا ہوا کفر نظر نہ آئے جس کی تعویل کی گنجائش نہ ہو. اگر ایسا کفر بھی کر رہے ہیں جس کی تعویل ہو سکتی ہے، تب بھی ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. یہ قرآن حدیثوں کی بالکل صاف تعلیم ہے. لیکن ابھی یہ بیان کر رہا ہوں، اس پر لوگ 10 سوال اٹھائیں گے. یہ سوالات کہاں سے آ رہے ہیں؟ جدید دور کی خارجیت سے، جمہوری مزاج سے. لوگوں نے لوگوں کی تربیت ایسی کر دی ہے کہ ہر کسی کا احتساب کیا جائے، جائزہ لیا جائے، تنقیدی جائزہ. تو علامہ ابن تیمیہ کر رہے ہیں کہ جو دین کے نام پر بھی حکام مسلمین کی مخالفت کرتے ہیں، وہ بھی 2 وجہ سے غلطی کر رہے ہیں. اگرچہ وہ انکار منکر کر رہے ہیں، انکار منکر کا ان کا نقطۂ نظر چاہے صحیح ہو، لیکن بغاوت کرنے والا ان کا یہ عمل 2 وجہ سے غلط ہے. کہہ رہے کیا؟ احدہما، پہلی وجہ، ان یکون ما رآہ دینا لیس بدین. پہلی چیز تو یہ کہ جس کو وہ دین سمجھ رہے ہیں وہ دین ہو ہی نہیں. جس کو وہ دین سمجھ رہے ہیں وہ دین نہیں ہے. ہاں کرائی الخوارج وغیرہ من اہل الاہواء، جیسے خوارج کی رائے ان کے علاوہ اہل اہواء کی رائے، خواہش پسند یا بدعتیوں کی رائے. اس کو آپ چسپاں کیجئے اس پر. خوارج نے حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جب خروج کیا، ان کو کافر قرار دیا، حضرت علی کے خلاف خروج کیا اور پھر ان صحابہ کرام کو کافر قرار دیا. کس بنیاد پر؟ ابھی آپ نے سنا حضرت ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے قول میں کہ حضرت علی کے مسئلہ تحکیم پر ان کو اعتراض ہوا. مسئلہ تحکیم، اب ان خوارج نے اس کو قرآن کے خلاف سمجھا. کیوں؟ خوارج کا استدلال اس پر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے اختیار کی چیز ہے. آپ نے ایک آدمی کو حاکم بنا دیا تو آپ نے قرآن کی مخالفت کی، لہذا آپ کافر ہو گئے. ان کی یہ فہم درست نہیں کیا. حضرت علی کو جب پتہ چلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تبصرہ کیا وہ ضرب المثل کی طرح مشہور ہو گیا. ہاں آپ نے اس طرح کا لفظ کہا کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، ہاں کہ یہ جو خوارج نے یہ جو بات کہی ہے نا، ان الحکم الا للہ، یہ بات تو حق ہے، قرآن کا ٹکڑا ہے، غلط نہیں ہے، لیکن یہاں جو اس کو فٹ کیا جا رہا ہے ہمارے مسئلہ تحکیم پر، یہ باطل معنی مراد کیا جا رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. وہی علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں. اس کو آج میں حضرت علی، حضرت معاویہ کے اس واقعے کو خوارج نے جو دین سمجھا تھا اور حضرت علی کو دین کا مخالف سمجھا تھا، ان کا یہ نقطۂ نظر ہی غلط تھا اور اس بنیاد پر انہوں نے حضرت علی کی مخالفت کی.
یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ خارجی تو عقیدے والے تھے، اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو تحریریت کو دین اسلام سمجھتے ہیں اور دین کی صحیح تعبیر سمجھتے ہیں، اور ان کے ہاں یہ اسلامی فکر جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جمہوری یہود و نصارہ کے جمہوریت کے کھانے میں یہ بیٹھ نہیں پاتی ہے، فٹ نہیں ہو پاتی ہے اسلامی تعلیمات۔ تو ان کے یہاں دیکھیے آج کل کیسے کہتے ہیں، ارے سعودی عرب میں تو موروثی سیاست چل رہی ہے، خاندانی سیاست چل رہی ہے۔ میرا سوال کہ کیا یہ خاندانی طور پر اگر کوئی مسلمانوں کا حاکم بن جائے تو اس کی یہ حکومت غلط کہلائے گی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا اس کو غلط حکومت کہیں گے؟ اسلامی فکر کی روشنی میں اسے غلط کہیں گے؟ آپ کے اعتبار سے ترکی میں طیب اردوغان کی حکومت جو ہے ووٹنگ سے آئی ہے، ووٹنگ سے آئی ہے، یہ اسلامی حکومت ہے، اسلامی طریقے سے آئی ہے، عوام کا طریقہ۔ میں تو کہتا ہوں اس پہ آپ کو اعتراض کرنا چاہیے کہ غیر اسلامی کافرانہ طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے الیکشن والا۔ قطر میں آپ یوسف القرضاوی صاحب کو امام المسلمین کا درجہ دیتے ہیں اور قطر آپ کی حمایت کرتا ہے، آپ قطر کی حمایت کرتے ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو عمل قطر کرتا ہے وہاں کوئی تنقید نہیں، اور اسی کا قطر کا عمل اگر 50% سعودی عرب کر دے تو ہنگامہ۔ قطر میں امریکہ کا دوسرا بڑا فوجی اڈا ہے، اس سے پہلے میں نے ذکر کیا، ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بند کرنے والے ہیں، کر چکے ہیں واللہ عالم، لیکن پینٹاگون کے بعد سب سے بڑا اڈا وہاں تھا۔ اس پر کبھی آپ نے تحریکیوں کی کوئی تنقید نہیں سنی ہوگی۔ قطر میں خاندانی وراثتی حکومت چل رہی ہے، اس پر کبھی کوئی تنقید نہیں کرتا۔ ایران میں کیا چلتا ہے اور ایرانی لوگ کیا مانتے ہیں؟ یہاں تو بنیاد ہی اہل بیت کہ دینی اعتبار سے بھی نبی کی نیابت ان کے گھر والوں کو ہی کرنا چاہیے، یعنی موروثی دین ہونا چاہیے۔ رافضیت کی یہ فکر، کیا آپ اس پر کبھی تنقید کرتے ہیں؟ اسی لیے وہ عمر صدیق عمر فاروق کو عاصف نعوذ باللہ کہتے ہیں، ان کو ان کے ماننے والے، ان کو خلیفہ ماننے والوں کو مرتد کہتے ہیں۔ ابھی آپ آگے اسی میں اگر ہم پہنچ پائیں تو امام احمد بن حنبل کے قول میں یہ ہے کہ اگر مسلمان آدمی کی حکومت قائم ہو گئی تو ان کے جملے میں ہے کہ وہ کسی بھی بأي وجہ من خرج على امام من ائمة المسلمین وما وقد كان الناس قد اجتمعوا عليه واقروا له بالخلافہ، امام احمد بن حنبل کی عبارت ہے۔ اور آگے کہتے ہیں بأي وجہ كان، کسی بھی شکل میں اگر وہ امام مسلمانوں کا قائم ہوا ہے اس کے خلاف کوئی خروج کر رہا ہے، اب کسی بھی وجہ کی وضاحت کرتے ہیں کہ راضی خوشی لوگوں نے اس کو امام بنایا، وہ بنا ہے، یا غلبے اور قوت کے ذریعے سے بنا ہے، زبردستی طاقت کے بل پر۔ اگر وہ حاکم بنا ہے تو اس کی مخالفت کرنے والا، لوگ اس کو متفقہ طور پہ حاکم مان لیے، تو اس کی مخالفت کرنے والا مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے والا ہے، اور وہ خارجی ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی آثار اور احادیث کی مخالفت کی۔ اگر یہ خروج کرنے والا مر جائے اسی حالت میں تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اہل سنت والجماعت کے ایک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل کا یہ قول اگر نقل کی تو میرا خیال ہے کہ شاید تحریکی لوگ ان کو بھی گالی دینا شروع کر دیں۔ ارے موروثی حکومت، غلبے کی وجہ سے جو حکومت ملی اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اسلام میں یا اسلامی تعلیمات میں یہ معنی نہیں رکھتی کہ حاکم کیسے بنا، معنی یہ رکھتی ہے کہ وہ حاکم بننے کے بعد کیا کر رہا ہے۔ اگر اسلام اور اسلامی تعلیمات کو غلبہ حاصل ہے تو اس کی اطاعت سماعت کی جائے گی، اور اس کی موافقت کرنا مسلمانوں اور اسلام کے حق میں مفید ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ اس کی مخالفت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی منافی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، مسلمانوں کے اتحاد اور قوت کو پارا پارا کرنا ہے۔ یہ میں حاصل بتا رہا ہوں ان تعلیمات کا۔ آگے علامہ ابن تیمیہ کی بات چل رہی تھی کہ جو لوگ دین کے نام پر ازالہ منکر، برائی کو ہٹانے کے نام پر حاکم کے خلاف خروج و بغاوت کرتے ہیں، وہ دو وجہ سے غلطی کرتے ہیں۔ پہلی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جس چیز کو وہ دین سمجھ کر ایسا کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ دین ہی نہ ہو، یعنی ان کی رائے، ان کا خیال ہی صحیح نہ ہو کہ جو سمجھ ہے وہ یہ اچھا ہے اور وہ برا ہے، تو پہلی بات یہی صحیح نہیں ہو۔ جیسے خوارج کی رائے اور ان کے علاوہ اہل اہوا بدعتی لوگ، اب ہمارے یہاں جو بدعتی ہیں سعودی عرب کی مخالفت بہت سارے لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھیے وہاں انہوں نے تاریخی آثار کو توڑ دیا،
مزارات پختہ تھے ان کو توڑ دیا فلاں جگہوں پر، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے میں۔ آج کے زمانے میں اب کعبہ کی حرم کی توسیع کرنی ہے، مدینہ میں حرم کی توسیع کرنی ہے، تو توسیع کرنے کے لیے جو پرانی عمارتیں ہیں ان کو توڑا جاتا ہے۔ اب ان کے خیال میں فلاں آدمی کا یہ گھر تھا، تاریخی طور پہ صحابہ کا یا ان کے بعد کے کچھ لوگوں کا تاریخی اعتبار سے فلاں کا گھر تھا، توسیع کرتے ہوئے اس کو توڑ دیا گیا، تو ہمارے ہندوستان پاکستان میں ہنگامہ کہ بزرگوں کے آثار کو یہ حکومت جو ہے تباہ کر رہی ہے، یہ اس کا لحاظ نہیں رکھتی بزرگوں کے آثار کی شرعی اعتبار سے کیا حیثیت ہے۔ آج کل ہندوستان پاکستان میں بھی چونکہ یہاں کے جو مذہب ہیں ان کے کچھ اثرات ہیں نا، شادی بیاہ میں ہم دیکھتے ہیں جیسے دوسری شادی کو لوگ برا سمجھتے ہیں، ایسے ہی کسی بزرگ کا گھر ہے تو ہمارے ہر فلاں کا گھر ہے، فلاں بابا کا۔ یہ آپ جائیں ہمارے یہاں بڑی احناف کی بڑی درسگاہ جو ہے اس کے بارے میں نے سنا ہے، گیا تو نہیں کبھی، کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے جس انار کے درخت کے نیچے تعلیم شروع کی تھی اور پھر اس کے بعد دیوبند بنا، ایسا کہا جاتا ہے، میں نے سنا اور شاید پڑھا بھی ہے، کہتے ہیں کہ وہاں اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی تو وہ اس کی بخشش۔ وہاں کا جو کنواں ہے، ہمارے استاد محترم نے بتایا تھا کہ وہ 7 سالہ جشن میں گئے تھے، وہاں لوگ یہ بیان کر رہے تھے، اب اگر کہیں بولے کہ یار اس کا کوئی ثبوت نہیں تو میں بتا رہا ہوں، راوی میں نے بتا دیا، لوگوں کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا کہ دیوبند کا جو کنواں ہے اس کا تعلق اندر چاہے زمزم سے ہے، زمزم کے کنویں سے، اور ایسی کئی چیزیں کہ وہاں فلاں چیز اس کے اندر یہ برکت کی چیز ہے اور فلاں بڑے بزرگ اور بابا کی استعمال کی یہ چیز ہے تو اس کو تقدس حاصل ہو گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام نے ان چیزوں کو بابرکت بنایا ہے، تبرک بنایا ہے؟ یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے ہمارے ماحول میں، اور آج میرے مقاصد میں تھا کہ جمعہ کے خطبے میں میں اس کا ذکر کرتا، کیونکہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض چیزوں کے بارے میں کچھ دعوے سامنے آتے ہیں کہ یہ منہ مبارک ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین ہے، یہ نعلین مبارکین کی تصویر ہے، تو اب ان کو فریم بنا کر لٹکا کر اس کو مقدس سمجھا جاتا ہے، منہ مبارک کو چوما جاتا ہے اور نہ جانے کیا 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 جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جس چیز میں تھے یا جو آپ کا جو لباس تھا وہ جس چادر میں تھا، کہتے ہیں کہ وہ چادر میں اول میں موجود ہے۔ مجھے بتائیں کہ ایسی چادر، ایسی جگہ اگر فرض کیجئے کہ کسی بزرگ کا استعمال شدہ کوئی برتن ہم کو آج مل جائے تو کیا وہ تبرک ہے؟ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ چھڑا ہے اس لیے 2 جملہ میں وضاحت کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی چیزیں، استعمال کی چیزیں یقیناً متبرک ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ یعنی بال، آپ کے برتن، آپ کی چیزوں، استعمال شدہ چیزیں، استعمال شدہ پانی صحابہ نے تبرک کے طور پر استعمال کیا، اس میں برکت ہے، بالکل صحیح بات ہے، آپ کا پسینہ، ہر چیز۔ لیکن 2 باتیں بہت اختصار کے ساتھ کسی اور موقع پر اس کی تفصیلی گفتگو کریں گے کہ آج پوری دنیا میں جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے، منہ مبارک، فلاں مبارک، جمع مبارک، ان میں سے کسی کے تعلق سے کوئی دلیل اور سند موجود نہیں ہے۔ کبار علماء نے کہا کہ کسی کا کوئی دعویٰ قابل قبول اس بارے میں نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں چیز ہے۔ پہلی بات کہ یہ دعویٰ قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو تو بطور تبرک استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ کے بعد پوری امت کے کسی شخصیت کی کوئی چیز متبرک اور برکت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہم، ان صحابہ یہ امت میں اللہ کے رسول کے بعد سب سے اونچے درجے والے ہیں متفقہ طور پر اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک۔ ان میں سے کسی کی کسی چیز کو متبرک صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے نہیں مانا، تو اب فلاں بزرگ کی چیز، فلاں بزرگ کا گھر، ان کا کھنڈر، ان کی فلاں، اس کو ویسے ہی رہنے دیا جائے؟
بلکہ صحابہ کا ہمیں یہ تعامل ملتا ہے کہ اگر کسی چیز کو کچھ لوگوں نے متبرک سمجھا تو صحابہ کرام نے اس کو ختم کروا دیا کہ لوگ اس کو جو ہے متبرک نہ سمجھیں. وہ ایک روایت بڑی مشہور ہے، علامہ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، اس لیے ہم لوگ اسے پیش نہیں کرتے، لیکن ایسی کئی روایتیں ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان حدیبیہ کے مقام پر جہاں درخت کے نیچے بیعت کی تھی صحابہ سے 1400 اور 1500 جن کو جنت کی بشارت بعد میں ملی، اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، تو اس درخت کو کچھ لوگوں نے متبرک سمجھ کر وہاں اکٹھا ہونا شروع کیا تھا، حضرت عمر نے وہ درخت کٹوا دیا تھا. روایت میں زور ہے، لیکن ایسی کئی روایتیں آپ کو دوسری مل جائے گی. صحابہ نے ایسی چیزوں کو باقی رکھنے کا مزاج نہیں رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی قبروں پر مسجد بنانے والوں کی لعنت بیان کی. یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجد بنا لی. اس سے پتہ چلا کہ آثار انبیاء کو متبرک بنانا، اس پر عبادت گاہیں بنانا لعنتی کام ہے. اب ایسی ان تفصیلات کی روشنی میں اگر سعودی عرب نے کچھ قبوں کو، کچھ پرانے گھروں کو، پرانے نشانات کو توڑ کر نئی تعمیر کی توسیع کی، تو کیا یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف کوئی گناہ اور جرم ہے؟ لیکن ہمارے یہاں کے اہل بدعات، اہل خرافات اور جو ایسی چیزوں کو متبرک ماننے کا مزاج رکھتے ہیں، مزارات، مشاہد، بزرگان دین کے آثار کو متبرک مانتے ہیں، ان سے برکت حاصل کرنے کا شرکیہ عقیدہ رکھتے ہیں. بدعت اور شرک، کہیں بدعت ہو سکتی ہے، کہیں شرکیہ. ذات انوات والی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، بریق الجمان وغیرہ میں وضاحت ہو چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نئے مسلمان نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجیے جیسے ان لوگوں کا ہے، مشرکین کا کہ ایک درخت کو متبرک سمجھ رہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے ویسی بات کہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی کہ ہمارے لیے معبود بنا دیجیے جیسے ان کے معبود ہیں. تو کسی چیز کو جو اللہ نے متبرک قرار نہیں دیا، اگر نبی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو ہمارے لیے ایسی چیز بنا دیجئے، تو اس کو معبود بنانا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنی صاف اور واضح حدیث ہے، دماغ میں نہیں آتی مگر روٹے. اب سعودی عرب نے، میں مثال دینا چاہتا ہوں، یہ جو علامہ ابن تیمیہ نے جو بات کہی ہے اس کی مثال فٹ کر رہا ہوں کہ جو لوگ حکام کی مخالفت کرتے ہیں بظاہر ایک غلط کام کی بنیاد پر مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جو مخالفت کر رہے ہیں حقیقت میں اس کی بنیاد صحیح نہیں ہے. جس کو وہ دین سمجھ رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، بلکہ حاکم نے جو کیا وہ صحیح ہے. جیسے جو میں نے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی مسئلہ تحکیم کی مثال دی کہ خوارج نے اسے غلط سمجھا تھا لیکن وہ غلط نہیں، صحیح تھا. ایسے ہی اگر حرم کی توسیع کے لیے یا کسی ضرورت کے تحت کسی پرانے مکان یا کسی بزرگ کے گھر کو توڑا جا رہا ہے، پرانی مسجد کو منہدم کر کے نئی مسجد تعمیر کی جا رہی ہے، تو اسے ہم غلط کہیں گے کیا؟ لوگ اسے غلط کہہ کے حکام کے کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہیں. تو علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز وہ سمجھ رہا ہے دین، وہ حقیقت میں دین ہی نہ ہو، ایسا ممکن ہے. جیسے خوارج اور ان کے علاوہ دوسرے بدعتی لوگ، فإنهم يعتقدون رائے، کیونکہ یہ بدعتی اور یہ خارجی لوگ جو ہے یہ ایک رائے کا عقیدہ رکھتے ہیں. کیسے رکھتے ہیں؟ خطأ و بدعتا، خود اپنی رائے جو اختیار کی ہے وہ غلطی کرتے ہوئے اور بدعت کی بنیاد پر اختیار کیا ہے، دین نہیں ہے، قرآن و حدیث کی صحیح دلیل نہیں ہے ان کے پاس. وَيُقَاتِلُونَ النَّاسَ عَلَيْهِ، اور اسی بدعت اور رائے کی بنیاد پر لوگوں سے جنگ اور قتال کرتے ہیں. بہت پیاری بات ہے. آج جتنے بھی اہل بدعت کو آپ دیکھ لیجئے، بدعتی کرو، جو بدعت انہوں نے اختیار کر رکھی ہے نا، اپنی اس بدعت کو نہ ماننے والوں کے خلاف وہ دشمنی اختیار کرتے ہیں، اس پر لڑائیاں کرتے ہیں. آپ ایک مراسلہ دے کر دیکھیے، ہمارے یہاں کوئی بدعت جو رائج ہے، فجر کی اذان کے بعد بآواز بلند نعت گوئی اور کیا کیا ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں بڑے بڑے بہادر یہ نہیں کریں گے. کیوں؟ معلوم ہے ایک مراسلہ دیں گے تو پورے اہل بدعت اس پر جنگ کرنے کے لیے آ جائیں گے. وہی کہہ رہے ہیں اس کو انہوں نے دین بنا دیا. دین ہے وہ نہیں، بدعت ہے، مگر اس کے خلاف کوئی بہادری نہیں بتائے گا. ایک عالم کوئی غلطی کر جائے تو ہمارے یہاں بہت بہادر لوگ ہیں، عالم کی عزتوں سے، اس کے گھر کے معاملات سے، اس کی روزی روٹی سے کھیلتے ہیں. اللہ کے دین کے لیے جرأت و جسارت کا مظاہرہ نہیں ہوتا لوگوں میں. خیر، تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بدعت کے طور پر جو رائے انہوں نے اختیار کر رکھی ہے اسی پر وہ جو ہے لوگوں سے قتال کرتے ہیں اور اس بنیاد پر لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں. بل یکفرون من خالف،
بلکہ ان کی بدعت کی مخالفت کرنے والوں کو وہ کافر قرار دیتے ہیں. فَيَسِيرُونَ مُخْطِئِينَ فِي رَأْيِهِمْ. چنانچہ اس بنیاد پر وہ اپنی رائے میں خطا کار ہوتے ہیں. خود جس چیز کو دین سمجھ رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، اور جس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ صحیح دین پر ہے، لیکن اپنی رائے اور غلط عقیدے اور بدعت کی وجہ سے وہ ان کی مخالفت کر کے خطا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ان کے جو مخالفین ہیں ان سے قتال کر کے ان کو کافر قرار دے کر اور ان پر لعنت بھیج کر یہ لوگ غلطی کرتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ کے اندر اللہ کی صفات نہیں تھی، آپ نور مجسم نہیں بلکہ نور ہدایت تھے. اللہ کے نور سے آپ پیدا نہیں ہوئے بلکہ دوسرے انسانوں کی طرح آمنہ کے بطن سے عبداللہ کے بیٹے تھے. آپ حاضر و ناظر نہیں، عالم الغیب اللہ کی طرح نہیں ہے. تو یہ کہتے دیکھو یہ گستاخ رسول ہے اللہ کے نبی. جن لوگوں نے اپنے طور پر یہ عقیدہ تراش لیا کہ آپ عالم الغیب ہیں، ان کا یہ عقیدہ خود غلط ہے، شرکیہ ہے. اور جو لوگ ایسا نہیں مانتے قرآن و حدیث کی بنیاد پر، ان کو کہتے ہیں کہ یہ دشمن ہے، گستاخ رسول ہے، کافر ہے، ایسے ہے، لعنتی ہے. علامہ ابن تیمیہ بھائی بیان کر رہے ہیں کہ ان کی غلط رائے ہے اور صحیح رائے والے کو یہ خطا کار قرار دیتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، ان پر لعنت بھیجتے ہیں، ان سے قتال کرتے ہیں. وَهَذِهِ حَالُ عَامَّةِ أَهْلِ الْهَوَىٰ. یہ عام بدعتیوں کا حال یہی ہے. کل جہمیہ وغیرہ، جہمیہ اور دوسرے فرقوں کا ذکر کیا، اور پھر انہوں نے بیچ کی کچھ عبارت چھوڑنے کے بعد صاحب کتاب نے خود ڈیش ڈیش کرنے کے بعد کہا، یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں والخوارج المارقون ائمۃ هؤلاء فی تکفیر اہل السنہ والجماعہ وفی قتالہم. اور خوارج مارقہ جو دین سے نکل جانے والے خوارج ہیں، وہ اہل سنت والجماعت کو کافر قرار دینے میں اور ان سے قتال کرنے میں ان تمام بدعتیوں کے امام ہیں. یہ جملہ پھر سے اچھی طرح دماغ میں رکھیے. جتنے بدعتی ہیں نا وہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت ہندوستان والے نہیں جو اہل بدعت اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. اہل سنت یعنی اہل الحدیث، قرآن و حدیث پر چلنے والے، صحیح دین پر، صحابہ کے منہج پر چلنے والوں کو تمام دنیا کے اہل بدعت گمراہ کہتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں. شبہات کے فتنے میں یہ اچھی طریقے سے سمجھیں کہ یہ خود ایک پہچان ہے اہل حق کی، کہ جتنے اہل بدعت ہیں سب اس کو برا کہتے ہیں کیونکہ ان کی بدعتوں کا ان سے رد ہوتا ہے. تو اہل سنت والجماعت کو تمام اہل بدعت کافر قرار دیتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں. الگ الگ لوگوں کے الگ الگ جملے ہو سکتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے اہل بدعت دنیا میں اہل سنت والجماعت اور اہل حق کو برا بھلا کہتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں، اہل سنت والجماعت سے جنگ و جدال اور ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان تمام میں خوارج مارقین جو دین سے نکلنے والے خوارج ہیں، ان سب کے امام ہیں، سب کے امام ہیں. آج بھی دیکھیے کہ جو موجودہ دور کے جو خوارج ہیں، حیرت انگیز، ڈبل ٹبل حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دنیا کے میڈیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ داعش القاعدہ میں دراصل سلفی لوگ ہیں. ہندوستان کے وہ سلمان صاحب ہوں یا فلاں ہوں، یہ کوشش کرتے ہیں اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ سلفی ہیں، یا داعش کے لوگ اور القاعدہ کے لوگ علامہ ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، بالکل صریح جھوٹ بولتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ ہے. جتنے ایسے لوگوں کو آپ کھنگالیں گے، یہ بات ریکارڈ پر آ چکی ہے کہ داعش ہو، اخوانیوں کا تو خیر واضح معاملہ ہے، القاعدہ کے لوگ ہوں، یہ سب سے زیادہ جن کی کتابوں سے متاثر ہے وہ سید قطب ہیں، حسن البنا ہیں، مولانا ابو الاعلی مودودی ہیں، ان کی کتابوں سے متاثر ہے. اگر یہ لوگ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور علامہ ابن تیمیہ اور ان لوگوں کی کتابیں پڑھتے تو سدھر جاتے ہیں، صحیح منہج اور عقیدہ ملتا. جس کا عقیدہ اور منہج درست ہو جائے اس کے یہاں آپ افراط و تفریط، اعتدال سے انحراف نہیں پائیں گے. اس لیے سب سے زیادہ محنت عقیدے اور منہج پر ہونا چاہیے، اور اس معاملے میں سعودی عرب کی نظیر پوری دنیا میں آج آپ کو نہیں ملے. جس کو لوگ نشانہ بناتے ہیں یہ خارجی، یہ بدعتی. لہذا جو جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا نا کہ اہل سنت والجماعت کے خلاف تمام اہل بدعت مخالفت کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لیکن یہ خارجین سر فہرست ہیں ان کے اندر.
ان بدعتیوں کے امام ہیں اہل حق کی مخالفت کرنے میں. آج دیکھ لیجئے سعودی عرب کی مخالفت کرنے والے یا اہل حق کی مخالفت کرنے والے میڈیا میں سب سے زیادہ کون ہے. دوسری وجہ علامہ ابن تیمیہ نے جو کہی کہ دوسری وجہ جس کی وجہ سے ان خطا پر ہے، 5 منٹ بچا ہے ہمارے پاس، کہ من یقاتل لا علی اعتقاد رائے، کہ ازالہ منکر کے نام پر جنگ تو کر رہے ہیں، مخالفت تو کر رہے ہیں، لیکن 2 وجہ سے غلطی کر رہے ہیں نا. پہلی تو یہ کہ جس کو دین سمجھ رہا دین نہیں. دوسری وجہ یہ کہ جو جنگ تو کر رہا ہے لیکن عقیدے کی بنیاد پر مسلمان حاکم کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کر رہا ہے. ہاں الا اعتقاد یدعو الیہ، کسی ایسے عقیدے کی طرف نہیں جس کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ میرا یہ عقیدہ اس کو مانو، جیسے خارجی وغیرہ کا ذکر ہوا. ہاں جو اہل سنت والجماعت کے خلاف ہو، ایسا کوئی الگ عقیدہ وہ نہیں رکھتا، بلکہ اس کی مثال دی کاہل الجمل والصفین والحرہ والجماجم وغیرہم، جیسے اہل جمل اور اہل صفین. جنگ جمل ہوئی کن لوگوں کے بیچ ہوئی؟ دونوں طرف صحابہ اور تابعین تھے، اور بلوائی بھی تھی اس میں شامل. ایک طرف حضرت علی ہے جمل میں، دوسری طرف حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم. ہاں یہ سب حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی تینوں عشرہ مبشرہ میں سے. مسئلہ کیا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ پر قصاص کے آپ پر بیعت کے لیے تیار ہیں، آپ قاتل ابن عثمان سے قصاص لیجیے. بلوائیوں نے جو ہے ہلا ہنگامہ مچا رکھا ہے مدینہ میں اور اطراف میں. حضرت علی کہہ رہے تھے کہ آپ ہم پر بیعت کیجیے، ہم ان سے قصاص لیں گے. یہاں عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، کسی نے ایک دوسرے کو دینی اعتبار سے گمراہ نہیں قرار دیا. روافض خوارج ان دونوں پر حرف گیری کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، ایک طبقے کو کافر یا اسلام سے خارج قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور سے روافض اس طرح سے. جبکہ جنگ جمل میں ہی جب حضرت طلحہ کی لاش کو دیکھا، حضرت حسن اور حضرت علی ساتھ تھے. حضرت حسن نے کہا کہ اللہ ابا جان میں آپ کو منع کر رہا تھا کہ اس سے باز آ جائیے، دیکھیے یہ طلحہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی بشارت دی، ان کو شہید کر دیا گیا. حضرت علی کہتے ہیں کہ واقعی میں نے غلطی کی، کاش میں 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا، اس وقت سے اس سے کئی سال پہلے میری وفات ہو جاتی. علی کے اس طرح کو جملے اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں. تو ان لوگوں نے ایک دوسرے کو عقیدے، دین، رائے کے میں مخالف نہیں مانا کہ رائے کی بلا رہے ہیں. یہ ایک اس دور کے اعتبار سے حالات، سیاست اور لوگوں کی چال بازی کی بنیاد پر مسلمانوں میں یہ اختلاف پیدا ہوا تھا، سبائی ٹولے کی سازش کی بنیاد پر. تو یہ صفین جمل اور پھر صفین اس کے بعد ہوا اہل شام اور حضرت علی کے لشکر کے درمیان. ایک طرف امیر معاویہ سپہ سالار ہے، ایک طرف حضرت دونوں صحابی ہیں، دونوں طرف صحابہ ہیں. یہاں عقیدے کا اختلاف نہیں تھا. علامہ ابن تیمیہ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں اختلاف جو ہے کسی عقیدے کی مخالفت میں کہ میں اس کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور آپ اس کو نہیں مان. ہاں اسی طریقے سے واقع حرہ مدینہ کے لوگوں کے خلاف یزید کے زمانے میں جو فوج کشی کی گئی، مدینہ کے لوگوں نے پہلے حضرت یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، بعد میں بیعت توڑ دی اور جو ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ ان کے بیٹے عبداللہ کے ہاتھ پر بیعتوں کے خلاف ہونے والے اقدامات یا مسلمانوں میں ہونے والی جنگوں کی مثالیں پیش کی ہیں الگ الگ دور میں. تو اس میں ابن اشعث کا یہ واقعہ بھی ذکر کیا. اگر ضرورت رہی تو ہم اس کا بھی کچھ حصہ انشاءاللہ بیان کریں گے. تو علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو مخالفت ہو رہی ہے وہ کسی اہل سنت والجماعت کے مخالف کسی رائے کے عقیدے کی بنیاد پر نہیں ہو رہی ہے. ہاں جیسے جمل، صفین، حرہ، جماجم وغیرہ کے واقعات ہیں. لیکن یظن انہ بالقتال تحصل، لیکن یہ گمان کیا گیا کہ قتال اور جنگ کے ذریعے سے مطلوب مصلحت اور فائدہ حاصل ہوگا. ہاں لیکن قتال کے ذریعے سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، نہیں ہوا. بلکہ کیا نتیجہ نکلا کہ قتال کرنے کے بعد مصیبت اور فساد اور زیادہ گھنا اور بڑا ہو گیا. ایک آدمی کچھ چیزیں سلجھانے کے لیے جنگ کر رہا ہے، لیکن جو سلجھانے گیا تھا وہ سلجھنے کی بجائے اور